السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں یوں تو تقریباً 200 سے زیادہ مہمان آ چکے ہیں، مگر آج مجھے کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج جو میرے مہمان ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں، معاشیات پہ آپ کی گہری نظر ہے، اور ان کا لوز ٹاک میں آنا میرے لیے باعث عزت ہے. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ماہر معاشیات ہیں. اب شروع میں جب آئے تھے مقصد شروع میں تو کیا کہا؟ سر میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ماہر معاشیات تھے 15-16 سال پہلے ماہر بدمعاشیات ہو گئے. ماہر بدمعاشیات؟ سر آپ کا ایک نام ہے. وہ تو گئے اس میں نام تو کیا کہا؟ ایکچولی جب ہم ماہر معاشیات تھے تو ہمارا ایک نام تھا. کریکٹ؟ جب ماہر معاشیات تھے ایک نام تھا. جب بدنام ہوئے تو ماہر بدمعاشیات ہو گئے. سر آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی. جو کچھ بھی دنیا میں کرو بھر چلا اس کو بعد کرتا ہے کالج مل جائے جو ایک دم سارا آ جاتا. سر یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ انسان آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اکنامکس میں پی ایچ ڈی. بات یہ ہے کہ انسان کو اس کے کیے کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے اور ہمیں اپنے کیے کی سزا پی ایچ ڈی کی شکل میں مل گئی. سر میں آپ سے سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں. کیا کہا؟ ہاں کیجیے. اتنا لمبا کہا؟ ہاں. آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل میں خواتین کو یوگا سکھا رہا ہوں. کیوں؟ کیا کہا؟ میری مرضی. یوگا سکھاؤں. ایک یوگا کا ایک فائدہ. کیا کریں؟ آپ کو یوگا آتا ہے؟ نہیں آیا تو اپنا کرتا کیا خود ہی آپ اپنے جواب کو درست کر لیں. میں اب نہیں کہوں گا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، برا لگتا ہے مجھے. دیکھو آپ کو یوگا آتا ہے، پھر خواتین کو کیسے سکھانا ہے؟ بات یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو کوئی بات بھی بتا دو اور یہ کہہ دو کہ یہ یوگا ہے، یقین کر لیتی ہیں. کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بس سر پلیز، یہ انٹرویو ہو رہا ہے. اس میں
اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پیپیے آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا میں تو صرف پائپ پی رہا ہوں، آپ بھی تو پہلے سگار پیتے تھے، یہ کہہ رہا تھا. نہیں، ایک جذبہ ہوتا ہے ایک ملک کی خدمت کرنے کا سر. دیکھیں بات نہیں، ہمارا جو ضرورت ہے اس وقت ایمانداری کی بات ہے، جو ضرورت ہے وہ کرو. آپ جو ہے آپ اپنے اس کے کسی سے بس کو جو ہوتا ہے دوبارہ کہیے ذرا. اصل میں ملک کی خدمت کا جو جذبہ تھا پہلے ایک زمانے میں تھا، اب وہ جذبہ ختم ہو گیا. اب ہم اپنی خدمت کر رہے ہیں، اب ملک کی خدمت نہیں کر رہے، اب اپنی خدمت کر رہے ہیں. اور جیسے دل چاہے گا، جب دل چاہے گا، جہاں دل چاہے گا، جس طرح دل چاہے گا، ہم اپنا مرضی سے اپنا کام کریں گے. کیا فائدہ ہوا اتنا پڑھنے لکھنے کا؟ آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی اکنامکس میں، اور بھی کئی ڈگریاں ہیں آپ کے پاس، اور خواتین کو آپ یوگا سکھا رہے ہیں. بہت بڑا میں بتا رہا ہوں، اس سے باتیں کرتے ہمیں پتہ ہی چل رہا ہے کیا کریں. دوبارہ کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، یوگا سکھانے کا فائدہ یہ ہے کہ خواتین کسی بھی پوز میں ہوں خاموش رہتی ہیں. سر، اگر ہم پاکستان کی اکانومی پر نظر ڈالیں، وہ آپ کا دیو چاہ رہے ہیں کسی چیز پہ میں کیا ڈال کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی اکانومی پہ نظر ڈالو، آپ ڈالیں. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اچھا، اگر برا نہ مانیں تو جس طریقے سے آپ جواب دے رہے ہیں، اگر اس ٹون میں میں آپ سے ایک سوال کروں تو آپ سمجھ جائیں گے. تم خود ہوگے. میں مجھے کیسا لگ رہا ہے؟ ایک دم لفظ سمجھ میں آیا. تم بدتمیزی کی سمجھ میں آئی مجھے. آپ کی کتاب تھی اکانومی آف دی تھرڈ ورلڈ کنٹریز، بہت مشہور ہوئی کتاب. تھی تو صحیح، میں اس میں کیسے لے کے پڑھتے گئے لوگ، میں کیسے چینج کر لیا. اب چینج کیا اس میں تو پھر میں قریب بھی دیکھو آپ سمجھے نہیں. میری جو کتاب تھی اکانومی آف دی تھرڈ ورلڈ کنٹریز، ٹھیک، اب اس میں نے لفظ ورلڈ نکال دیا، اب وہاں لگا دیا نئے ایڈیشن میں کلاس. اکانومی آف تھرڈ کلاس کنٹریز 1 ملین سے اوپر اب تک بک چکی ہے، اور 2 ملین پرنٹنگ میں گئی ہوئی. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں صرف پاکستان کی. کیا چلو پاکستان کی اکانومی پہ بات کرنے سے بہتر ہے چلو چلو مسٹر پاک، چلو 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 ککوئی گاؤں، چلو 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 لاہور، چلو 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 میران پاکستان چلو. کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟ پلیز کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کی اکانومی پہ بات اس کے بہتر سے چلو 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 چلو. ایوب خان کے دور حکومت میں آپ لندن سے پاکستان آئے. ابھی تو مجھ سے پوچھو پاکستان کے بعد زندگی دے رہے یہ بول رہے ہیں. ایک مرتبہ اور کہتی میں کہہ رہا ہوں اب تم یہ پوچھو گے کہ آپ ایوب خان کے زمانے میں پاکستان آئے تو آپ زندہ کیسے ہیں، یہی پوچھو گے نا. ایوب خان کے دور حکومت میں شعیب صاحب تھے ہمارے فائنانس منسٹر، انہوں نے بلایا تھا، انہوں نے آپ کو بلایا تھا. جی، میں آپ کا نہیں ہوں کچھ بھی، میں آپ کو نہیں جانتا. مجھے جانتے ہو اس کا اب اگر کہنا سمجھ میں نہیں آیا تو جوتا پڑے گا. اس کے بعد تم سمجھ رہے ہو سب میری بات. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں.
کیا کہہ رہے بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ نے شعیب صاحب کی بات کی ہے. ہیں؟ جی جی انہوں نے بلایا تھا آپ کو. تم میں کسی رشتے دار کو جانتے ہو؟ نہیں میں تمہارے رشتے دار ہوں؟ نہیں میں سسرال والے تمہارے رشتے دار ہیں؟ نہیں نہیں. تو پھر تمہیں اتنے اندر کی باتیں کیسے پتا؟ سر یہ باتیں تو چھپتی رہتی ہیں. آپ تو ایک ایسی شخصیت ہیں جس کو سب جانتے ہیں. آپ کا ایک نام ہے سر, آپ کی کتابیں ہیں. پرابلم یہ تھا کہ ایوب خان سے آپ کی نہیں بنی. کبھی ایک بات تو چوز ہے. مطلب یہ کہ ہماری کسی خان صاحب سے نہیں بنی. بھٹو صاحب کے دور میں بھی آپ نے بہت کام کیا. بہت کام اس میں بھی چینج کر دیا پہن کپڑا بیچا اور کچھ. دوبارہ کہہ دیں. بھٹو صاحب کے زمانے میں ہم نے سوٹ چھوڑ کے شلوار کرتا پہنا اور کچھ نہیں کیا. یہ کہہ رہا تھا. آپ کی ایک رپورٹ کی ورلڈ بینک والوں نے بھی بہت تعریف. اس میں وہ جوئے ہمارے کبھی پاکستان اس کا مجاز کر کے میں تو چاہوں کبھی کیس کر دے. وہ نہیں کر. میں ایک کرب سے گزر رہا ہوں, معاف کی جگہ دوبارہ ذرا کہہ دیں. گزو نہیں مگر آپ جب دوبارہ صحیح کہہ رہے ہیں تو مجھے دوبارہ کہتے ہیں ذرا. کیا کہا؟ میں نے کہا تھا آپ سے کہ ورلڈ بینک والوں نے آپ کی ایک رپورٹ کی تعریف کی تھی. ہاں تو میں نے جواب دے دیا تھا آپ کو. مگر بھی سمجھ میں نے جواب یہ دیا تھا, دھیان سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گا. یہ اس قوم میں پرابلم ہے, دھیان سے نہیں سنتی کوئی بات. میں یہ کہہ رہا تھا ورلڈ بینک مر جائے گی, کسی پاکستانی کی تعریف نہیں کرے گی, وہ گناہ سمجھتی ہے اس کو. اور ایک بات بتاؤ, یہ ان کو کون چیز چھوڑو بس چھوڑو. ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے مجھ سے, میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں. یہ اس سے کیا سمجھے آپ؟ اس سے سمجھ گیا کہ تم بنیادی طور پہ ایک گھٹیا آدمی ہو. یہ چیز مت سمجھ میں جو میری آیا ہے وہ یہ آیا کہ بنیادی طور پہ تم ایک اچھے آدمی نہیں ہو. تم سب سمجھ رہے ہو میری بات. نہیں سر, میں تم بلا وجہ مجھے پیٹ. ابھی کیا کہا آپ نے؟ میں کہا پوری بات کرنے کے بعد میں نے کہا کہ بابر کو جس کو چھوڑا گیا. کتنا کلیئر کہا ہے کہ یہ بابر کون ہے جس کو چھوڑا گیا. بابر کوئی صاحب نہیں ہے, یہ ہمارے میزائل کا نام ہے جس کو 3 دن پہلے چھوڑا گیا. جو بھی مقبہ صرف ہے پلی کے چھوڑا گیا. گفتگو جاری ہے, ملتے ہیں بریک. بریک کیسے لے رہا ہوں؟ میں نے ابھی کلیئر تو کہا ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اخبار میں صرف ہیڈ لائن پڑھی تھی کہ بابر کو چھوڑا گیا, یہ پوچھ رہا تھا. ملتے ہیں جی وقفے کے بعد. جی ڈاکٹر صاحب, وقفہ ختم ہو گیا. سر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ایوب خان صاحب کے دور میں ہماری اکانومی بہت بہتر تھی. شروع سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کوئی ہمت جس کی بھی کسی بات میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ ایوب خان کے دور سے لے کے اس دور کے تمام وزیروں تک کسی وزیر میں نہ کچھ کہنے کی ہمت تھی نہ کچھ کرنے کی ہمت تھی. سارے وزیر جو تھے وہ چکن تھے. اب چونکہ جب سے برڈ فلو پھیلا ہوا ہے, سنا ہے کابینہ میں سے چکن وزیر جو ہیں وہ مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں سنا. کیا مطلب پتہ تو مجھے بھی نہیں, لیکن ایسی افواہ اڑانے میں کیا حرج ہے, اچھی افواہ اڑانے میں کوئی حرج نہیں. سر اگر آپ شروع سے دیکھیں پاکستان کی اکانومی کو 1947,
आपने गाली दी है, आपने गाली दी मुझे, शुरू की थी, तुम्हें पकड़ ली। गाली वाला ये रिकॉर्डिंग हो रही नहीं है नहीं, वो वैसी गाली नहीं थी, प्यार में। मैंने आपसे बस ये प्यार पूछा है। प्यार में गाली दी है, गाली वो नहीं, वो गाली नहीं, घर क्या पता चीप आदमी नहीं, वो खाने आदमी उससे हाथ किसी का शुरू की थी, तुम पागल। तुम्हें शौक है कि गाँव में बात कैसे यार बहुत। क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ तुम्हें इतना शौक है इकोनॉमी पे बात करने का, हमें तो कोई शौक नहीं है इकोनॉमी पे बात करने का। व्हाई आर यू टॉकिंग इकोनॉमी, गॉसिप गॉसिप। सर, कोरिया वालों ने शोएब साहब से कहा था कि पाकिस्तान एक मॉडल कंट्री है। अब उसमें कोरिया के बाद आए थे बात की, कहा भी तकरीबन शोएब से गया समझे। अब उसमें आई थी उसको, वो बहुत का माहौल कर दिया। आप दोबारा कहिए। मैं ये कह रहा था कि वो जो कोरिया के मिनिस्टर आए थे उन्होंने तकरीर की थी, शोएब साहब मौजूद थे ना। एक्चुअली जो ट्रांसलेट करने वाली जो इंटरप्रेटर थी, जो मुतरजिम थी लड़की, वो उस दिन नहीं आई थी। अब उन्होंने कुछ कहा ज़रूर था कोरिया के वज़ीर ने। शोएब साहब ये समझे कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान एक मॉडल कंट्री है, जबकि बाद में तहकीकात करने पर पता चला कि कोरिया के वज़ीर पूछ रहे थे कि आपकी कंट्री की सबसे अच्छी मॉडल कौन है, ये कह रहे थे। सर, मैं आपकी ये बात नहीं मानता। कोरिया ने हमसे बहुत कुछ सीखा है। देखा हमने उससे क्या किया, क्या कह रहे हैं? कोरिया से बस सीखा। हाँ, कोरिया ने हमसे बहुत कुछ सीखा। बस हमें कुछ तो क्या सीखा, हमने कोरिया से क्या सीखा? ठीक है, जी आप बताएं। क्या सीखा हमने कोरिया से। तो स्कूल के जो बच्चे हैं वो क्या आगे छोटे छोटे करते थे। आप ये कह रहे हैं कि हमने जो कोरिया से सीखा है वो स्कूल के 400-500 बच्चे छोटे छोटे कागज़ पे मुख्तलिफ नंबर लिख के, वो जो बाहर से लोग आते हैं एयरपोर्ट पर खड़े होके उनकी म्यूज़िक के साथ तस्वीरें बनाते हैं। मेरी बीवी को 20 साल लगे थे मेरी इस चीज़ को समझने में। किस चीज़ को समझना? मेरी बातचीत को। मुबारक हो, तुम उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले कि तुम विदिन 25 मिनट्स क्वेश्चन समझ सब कुछ कि मैं क्या करूँ। आप असल में आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपके बारे में एक बात मशहूर है कि आप किसी की बात नहीं मानते, ना आप किसी से बनती है। एक बात तो सर बता दें, अब हमारे मुल्क की इकॉनमी तो लोग कह रहे हैं कि बेहतर है। ये मैं बता दूँ, जिस मुल्क की और बेहतर होती है वो ये आप समझा दें। देखिए, जिस मुल्क की इकॉनमी अच्छी होती है वहाँ के सदर और वज़ीर आज़म ज़्यादातर अपने मुल्क में रहते हैं। डॉक्टर महबूब हक के साथ भी काम किया है। वो कैसे थे? बहुत से वो फैसला होंगे उनको बड़े कुछ होगा। दोबारा मैं ये कह रहा था जी कि महबूबुल हक जो है वो फाइनेंस के आदमी थे और शौक़ था उनको फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने का, और फैज़ साहब को फाइनेंस से थी नफ़रत। बड़ा कॉम्बिनेशन। ये इससे क्या रहा प्रॉब्लम ये है, मैं आपसे सवाल कुछ कर रहा हूँ, आप जवाब कुछ और दें। वैसे कुछ मैं एक बार कर दो स्टैम्प गोल्ड ग्रेजुएट। क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि सब बातों को छोड़ो, मैं तो एक बात पे बड़ा खुश हूँ कि कम से कम असेंबली जो है हमारे यहाँ की वो ग्रेजुएट है। मैं समझाता हूँ असेंबली को नहीं आपको, आप लोग इश्तहार देखें। जी सर, वक्फा ख़त्म हो गया। वक्फे के दौरान आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे सवालों का सही सही जवाब दें। उसको कहाँ है? इतनी पुरानी बात किसे याद रहेगी? सवाल को सर अभी तो कहा है आपने, सेकंड पहले। सर ये जो ईरान से गैस की पाइपलाइन इंडिया जा रही है पाकिस्तान के रास्ते, इसके बारे में क्या?
خم سمجھا نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ گیس نہیں جائے گی. کیسے؟ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے، گیس کی پائپ لائن میں کنڈے ڈال دیں گے اور گیس ساری نکال دیں گے. کیسے ڈالیں گے سر کنڈے؟ جیسے کہ بجلی میں جیسے کنڈے ڈالتے ہیں، سمپل. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں آپ سے بات کیا کروں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ چاہے تو پاکستان کی اکانومی ٹھیک کر سکتا ہے. امریکہ کو اگر پاکستان کو ٹھیک کرنے سے فرصت ملے گی اس کے بعد وہ اکانومی پہ نظر ڈالے گا نا. آپ عجیب آدمی ہیں، آپ کسی بات سے خوش نہیں ہوتے. آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ صرف میں پرابلم ہے کیا کرتے ہیں اس میں صرف اس ملک میں تمہارے میں اس کے میرا کیا پرابلم. کہا؟ میں کہہ رہا ہوں اس ملک میں ایک میجر پرابلم ہے. میں فوج پہ بات نہیں کروں. نہیں فوج بات نہیں ہے، وہ تو ہلکی اس کے اپنا ہوپفل بات فکسچر نہیں، آپ نے کہا میجر پرابلم. نہیں. میجر پرابلم کا مطلب ہے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے. وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جو کام نہیں آتا ہے اس ملک میں وہ اس کام کا ماہر ہے. ہر آدمی اپنی جاب چھوڑ کے کوئی دوسرا کام کر رہا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک تم اپنی مثال لے لو. کیا مطلب؟ کتنے سال سے لکھے ہو؟ میں 40 سال سے لکھ رہا ہوں. بیسیکلی بنیادی طور پہ تم ایک لکھاری ہو. جی. تمہارا کام لکھنا ہے. جی. پھر تم یا بھائی ڈیجیٹل کے اوپر 27 روپے کلو شکر کیوں بیچ رہے ہو؟ سر وہ ایک پبلک کا کام ہے. میں پبلک کے لیے کر رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ پبلک کی خدمت نہیں ہے. بنیادی طور پہ تم ایک لالچی آدمی ہو. تمہیں مل رہا ہے وہاں سے لمبا مال، تم شکر بیچ رہے ہو. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جب شکر بیچ رہے ہو تو وہ بات نہیں کر رہے. شکر بیچ رہے ہو تو میں نے جو کچھ لکھا وہ لوگوں کے لیے لکھا. اب جو کام کر رہا ہوں میں پریشان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کی پریشانی میں کمی آئے. پریشان لوگوں کو یہ جو خوابی جو سب بات آپ نے گھگور دے کر وہ سارے کر دیتا ہوں. بازار میں 40-45 روپے کلو شکر مل رہی ہے، اگر 27 روپے 50 پیسے مل رہے تو کیا حرج ہے سر؟ But that is not your job. شکر بیچنا تمہارے آبا و اجداد میں کسی نے شکر بیچی. میں بیچ نہیں رہا ہوں سر. پھر کیا کر رہے ہو؟ میں لوگوں کو بتا رہا وہاں ہوں. بٹھا کے لوگوں کو بٹھا کے اچھا یہ میں ڈسکس کرنا چاہتا آپ سے. شکر یار بھائی آپ کو شکر دے گا، یار بھائی آپ کو شکر دے گا. شکر یہ 27 روپے. آپ بھی تو یوگا سکھا رہے ہیں عورتوں کو. ہاں تو ہماری شکر سے فرق ہے تو اس کا فائدہ ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھو اکانومی والے جو ہیں، معاشیات والے، جب یہ جو فگر دیتے ہیں وہ فگر کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن ہم کم از کم یوگا کروا کے خواتین کی فگر تو ٹھیک کرا رہے ہیں. یہ تم نہیں مانو پڑتا ہے مجھے کو پڑا. میں نے تو آپ کو کچھ اور سمجھ کے بلایا تھا. وہ لفظ ہیں کیا؟ ہم شکل سے لگتے ہوں گے بیوقوف لیکن ہیں نہیں. تم جاؤ، تمہارا ٹائم ہو رہا ہے شکر بیچنے کا. خواتین 27 روپے کلو. ابھی تم ٹماٹر بیچو گے، پھر اس کے بعد تم جو ہے تم سے سبزی بکوائیں گے صرف مال کے چکر میں. بنیادی طور پہ تم بھی اپنی خدمت کرو. جس کو جو کام نہیں ہے وہ کرا. میں کچھ اور سمجھ رہا تھا. میں تو سب سے بات بالکل سب کی بات نہیں. ڈاکٹر اکنامکس میں آکسفورڈ سے PhD کی، ایوب خان کے دور سے پاکستان میں موجود ہیں، کئی کتابیں لکھ چکے ہیں. اگر بات چیت کیسی کی انہوں نے، جس کا نہ سر نہ پیر، ہر بات نیگیٹو. اور جب تک اس ملک میں نیگیٹو بات کرنے والے رہیں گے یہ ملک اسی طرح رہے گا. اتنا پڑھا لکھا آدمی جب ایسی باتیں کر رہا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.